السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سوال نمبر 4، کوڈ 9401، جہاد کا مفہوم قرآن و سنت کے لحاظ سے بیان کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے جہاد کا مفہوم۔ جہاد کا مفہوم قرآن و سنت کی روشنی میں بہت وسیع اور جامع ہے۔ عربی زبان میں جہاد کا مطلب کوشش یا جدوجہد ہے۔ اسلام میں جہاد سے مراد اللہ کی راہ میں اپنی پوری توانائی، وسائل اور قوت کو استعمال کرتے ہوئے حق کی سربلندی اور برائی کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ قرآن سنت کے مطابق جہاد کی مختلف اقسام ہیں اور جہاد کا اصل مقصد انسانی زندگی کو فلاح، عدل اور امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ سب سے پہلے جو جہاد کی اقسام میں سب سے جو پہلی اقسام آتی ہے وہ ہے جہاد بالنفس۔ قرآن و حدیث میں سب سے اہم جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے نفس کی بری خواہشات، شیطانی وسوسے اور گناہوں کے خلاف جدوجہد کرے۔ اس کو اکثر جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی برائیوں کے خلاف جنگ کرے۔ دوسری قسم ہے جہاد بالعلم۔ قرآن و حدیث میں علم کے ذریعے جہاد کو بھی بہت اہمیت ہے۔ دین کی صحیح تعلیم حاصل کرنا اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اہل علم اور علماء کو بلند مقام عطا کیا گیا ہے اور انہیں حق کی راہ میں علم کو عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری اقسام جہاد بالمال ہے۔ اللہ کی راہ میں مالی قربانی دینا، فلاحی کاموں میں مدد کرنا اور ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنا بھی جہاد ہے۔ اس کے ذریعے اسلام کی فلاحی اخلاقی تعلیمات کو بھی فروغ دیا جاتا ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور اسے جہاد قرار دیا ہے۔ چوتھا ہمارے پاس جو اقسام آتی ہے وہ ہے جہاد باللسان، مطلب زبان کے ذریعے جہاد کرنا، حق بات کہنا، عدل اور سچائی کی حمایت میں آواز اٹھانا اور برائی کے خلاف زبان سے کوشش کرنا بھی جہاد ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے زبان سے کوشش کرنا بھی جہاد ہے۔ پانچویں جو اقسام جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جہاد بالسیف۔ یہ جہاد کی وہ قسم ہے جسے اکثر لوگ جانتے ہیں، یعنی حق اور انصاف کے قیام کے لیے ظالموں اور دشمنوں کے خلاف مسلح جدوجہد کرنا۔ لیکن اس قسم کے جہاد کے لیے شرائط اور اصول ہیں۔ قرآن میں قتال کی اجازت صرف اس وقت دی گئی ہے جب مسلمان ظلم زیادتی کا شکار ہوں اور جب کوئی اور راستہ نہ ہو۔ قتال کا مقصد ظلم، ناانصافی اور فتنے کا خاتمہ ہے اور امن سلامتی کا قیام ہے، نہ کہ جبر و ظلم کا فروغ ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے قرآن مجید میں جہاد کا مقصد اور اصول۔ قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ جہاد کا مقصد فتنہ اور فساد کو ختم کرنا ہے، نہ کہ کسی پر زبردستی اسلام نافذ کرنا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ قرآن میں تاکید کی گئی ہے کہ جو لوگ امن کے ساتھ رہتے ہیں ان کے خلاف کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ جنگ صرف ان لوگوں کے خلاف کی جائے گی جو ظلم کرتے ہیں، امن بگاڑتے ہیں یا فساد پھیلاتے ہیں۔ ساتواں پوائنٹ ہے حدیث میں جہاد کی تشریح۔ حدیث میں جہاد کو وسیع معنوں میں لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین کی خدمت میں وقت صرف کرتا ہے
وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے اس تصور کی وضاحت فرمائی ہے کہ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کرے۔ 8واں پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جہاد اور امن کا قیام۔ جہاد کا بنیادی مقصد معاشرے میں امن، عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے۔ اس کا مقصد فساد کو ختم کر کے معاشرتی فلاح و بہبود کو فروغ دینا ہے۔ قرآن نے واضح کیا ہے کہ جو بھی طاقت یا وسائل اللہ کی راہ میں استعمال کیے جائیں، ان کا مقصد دنیا کو بہتر بنانا ہے اور امن کا قیام ہے۔ اگر ہم اوورال بات کریں، جہاد کا مقصد، جہاد کا مفہوم محض جنگ، قتل و غارت تک محدود نہیں۔ اسلام میں جہاد ایک جامع عمل ہے جو فرد کی روحانی، اخلاقی، معاشرتی اور عملی زندگی میں اصلاح، عدل اور فلاح کے قیام کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کو شامل کرتا ہے۔